بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم من اتبع الہدا۔ ہدایت کے اتباع کرنے والوں کو راحت دو جہاں قرآن چینل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ تمام تعریفیں اس پروردگار کے لیے ہیں جس نے ان لوگوں سے قتال کا حکم دیا ہے جو جنگ کا آغاز کریں۔ لاکھوں درود و سلام ہوں محمد و آل محمد پر۔ صاحبان ایمان سامعین کرام، ہمارے آج کے سبق کا موضوع ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 190۔ تو آئیے پروردگار کے پاک نام سے اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ۔ ترجمہ: اور تم راہ خدا میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تجاوز کرنے والوں کو یقیناً دوست نہیں رکھتا۔ شان نزول۔ اس آیت کا شان نزول یہ ہے کہ یہ آیت صلح حدیبیہ کے بعد نازل ہوئی، جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے 1400 صحابہ کرام کے ساتھ عمرہ کرنے کے ارادے سے روانہ ہوئے۔ جب حدیبیہ پہنچے تو مشرکین مکہ نے انہیں روک لیا۔ چنانچہ مسلمانوں نے حدیبیہ میں ہی اپنی قربانیوں کو نہر کیا، اور اس بات پر صلح ہوئی کہ مسلمان اس سال واپس چلے جائیں گے اور آئندہ سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عمرہ ادا کرنے کے لیے آئیں گے تو مشرکین مکہ 3 دن کے لیے مکہ خالی کر دیں گے تاکہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خانہ کعبہ کا طواف کر سکیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ واپس تشریف لے آئے۔ آئندہ سال عمرہ بجا لانے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ تیار ہوئے تو ڈر تھا کہ قریش وعدہ پر شاید عمل نہ کریں اور راستہ روک لیں اور جنگ چھڑ جائے، جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ماہ حرام میں جنگ کرنا پسند نہیں فرماتے تھے۔ اس موقع پر یہ آیت نازل ہوئی اور حکم ہوا کہ تم راہ خدا میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں، اور حد سے تجاوز نہ کرو، اللہ تجاوز کرنے والوں کو دوست نہیں رکھتا۔ آیت کی تفسیر۔ روایات کے مطابق مسلمانوں کو پہلی مرتبہ یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ جو لوگ دعوت اسلام کی راہ میں مسلح مزاحمت کرتے ہیں ان کے خلاف مسلح جہاد کرو۔ اس سے پہلے مسلمانوں کو مخالفین کے ظلم و ستم پر صبر اور مناسب وقت تک انتظار کی ہدایت کی جاتی رہی تھی۔ مثلاً جیسے سورہ نساء میں ارشاد ہوا، کفوا ایدیکم وَأَقِیمُوا الصَّلَاۃَ، اپنے ہاتھ روکے رکھو اور نماز قائم کرو۔ پھر سورہ بقرہ میں ارشاد ہوا، فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّىٰ یَأْتِیَ اللَّهُ بِأَمْرِهِ، پس آپ درگزر فرمائیں اور نظر انداز کریں یہاں تک کہ اللہ اپنا فیصلہ بھیج دے۔ اس آیت میں 3 قسم کے احکامات بیان فرمائے گئے ہیں۔ ان میں سے پہلا جہاد کا حکم ہے، اور یہ ان لوگوں کے ساتھ مخصوص ہے جو مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ دوسرا راہ خدا میں جہاد کا حکم، فتح و نصرت، غلبہ اور اقتدار، مال غنیمت کا حصول، ذاتی اناد کی تسکین اور کشور کشائی کے لیے نہیں، بلکہ خدا کی زمین پر خدا ہی کی حکومت کے قیام، مومنین کی حمایت اور ظلم و ستم کے خاتمے کی خاطر جہاد کا مقدس فریضہ انجام دیا جائے۔ تیسرا حکم جہاد کے ساتھ حد سے تجاوز نہ کرنے کا حکم۔ اس حکم میں دفاع کی خاطر لڑی جانے والی جنگ کے لیے حدود اور قوانین بیان فرمائے۔ یہ حدود انسانی حقوق کا ابدی دستور ہے۔ آج تک کی مہذب قوموں میں نہ ایسا جامع دستور موجود ہے، نہ کبھی انہوں نے اپنی جنگوں میں ان انسانی حقوق کا لحاظ رکھا ہے۔ احادیث کی روشنی میں
جنگی حدود و قیود اور حربی اخلاق کا اگر اجمالی خاکہ بیان کیا جائے تو وہ ان 5 نکات میں بیان ہو سکتا ہے۔ پہلا نکتہ، صرف ان سے لڑائی کرو جو تم سے لڑتے ہیں اور دعوت اسلام کی راہ میں مسلح مزاحمت کرتے ہیں۔ دوسرا نکتہ، دعوت الحق سے پہلے جنگ میں پہل نہ کرو۔ اور تیسرا، عورتوں، بچوں، بوڑھوں اور زخمیوں کو قتل نہ کرو۔ چوتھا یہ کہ دشمن کے مقتولوں کا مصلح نہ کرو، یعنی ان کی لاشوں کو پامال نہ کرو، ان کے مردوں کی بے حرمتی نہ کرو۔ اور پانچواں یہ کہ مویشیوں، کھیتوں اور درختوں کو بلا وجہ تباہ نہ کرو۔ اس آیت میں بیان ہونے والا اہم نکتہ صرف ایک ہی ہے، اور وہ یہ کہ اسلام ان لوگوں کے خلاف جہاد کا حکم دیتا ہے جو مسلمانوں کو قتل کرنا چاہتے ہیں۔ دعا ہے کہ خداوند عالم ہمیں ہمیشہ اسلام کا دفاع کرنے کی اور دشمنان اسلام کے خلاف جہاد کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین سے گزارش ہے کہ احکامات خداوندی کو اپنے حلقہ احباب تک ضرور پھیلائیں۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔